سامعین یہ آرزو رہی کہ دعائیں ہزار دو، ارے پڑھ کر نبی کے نام لہد میں اتارتا، اور صدر جلسہ جناب قاری اسلام الدین صاحب کے ساتھ اسماعیل حبیبی صاحب آبادی اور دیگر تمام قبیلے کے ساتھ جب ہم آئے تو پنڈال میں صرف 4 سے 5 چہرے، وہ بھی بچے کی شکل میں، اور بچے کا چچا صرف 2 نظر آ رہا تھا، لیکن اب کثیر تعداد میں لوگ آ گئے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سننے کے موڈ میں، اور میں بھی وہاں بیٹھ کر نظامت کر رہا تھا اور وہاں سے کھڑے ہو کر یہاں سلیقہ نہیں آتا، دعوی حبیبی ہے، دنیا کی کسی محفل میں چلے جاؤ بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ملے۔ حسان احسن صاحب نے جملہ کہا کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت، لیکن زمین پر بیٹھ کر سننا نعت کو یہ نبی کی سنت، مجھ سے زیادہ افضل آپ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سنت کو آپ ادا کریں، قریب سے دیکھ کر میں ثواب میں مستحق ہونا چاہتا ہوں، اور آپ اکابرین کو دیکھیں تو اس سے اچھے ہو جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑے ہونے کے لیے 2 پیر دیا، اور توجہ دیں گے، غور سے دیکھیں گے تو اللہ بیٹھنے کے لیے بھی کچھ دیا ہے۔ بیٹھ جائے تو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مجھے کہیے تو انشاءاللہ شیخ صاحب آپریٹر صاحب تھوڑے سے مائک کی آواز کو بڑھائیے، دھیرے دھیرے جیسا جیسا کم ہونے لگا، وہی جو شروع میں تھا، کنجوسی نہ کرے، مدینہ آئے آئے، اور مزہ جب آ گیا کہ صدر جلسہ خود شاعر ہے، میاں مزہ آ گیا، نہلے پہ دہلا، لوہا گرم ہے ہتھوڑا لگانا، پسند آ جائے۔ کتنے حضرات ہیں ہاتھ کو اٹھا کر بتائے جو نہیں سنیں گے؟ یہ دیکھیے 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 دیکھیے، ابھی جو حضرات سنیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہٹ کے بولے سبحان اللہ۔ ایک چیز کا اور مریادہ رکھا جائے اور اس چیز کا خیال کیا جائے کہ اسٹیج پر علاقے کے معتبر علماء کرام ائمہ حضرات تشریف لا کر رکھے، مدرسے کے طلبہ یا گاؤں بستی کے جو کچھ لوگ ہیں ان سے ادباً گزارش ہوگی کہ آج آپ کا فرض بنتا ہے کہ نیچے بیٹھے اور اپنے علماء کو، مہمانوں کو اوپر بٹھائیں، تاکہ اسٹیج کی زینت میں، اس کی خوبصورتی میں اور 4 چاند لگ جائے۔ میڈیا میرے سامنے ہے، لہٰذا اس تلخ حقیقت کو اور اس سچائی کو تھوڑا معاف کیجیے گا۔ شعر دیکھیے گا حضرات، 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، صدر صاحب مولانا وحید الزمان صاحب، قاری اسلام الدین صاحب کی توجہ، تمام لوگوں کی توجہ۔ شعر دیکھیں کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، ہم بہاری ہیں میاں، دالان سمجھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ایک بہاری، لوگ کہتے ہیں ایک بہاری 100 بیماری، نہیں میاں، ایک بہاری 100 بہاری، 2 بہاری مارا ماری، 3 بہاری دیش ہماری، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے میرے دوستوں، لیکن تھوڑا سنیں، دالان آپ سمجھتے ہیں، دالان انشاءاللہ دیہات و بیریا یہ علاقہ، وہیں سے ہم لوگ نکلتے ہیں۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل۔ انشاءاللہ واقعی میرے دوستو، 4تھے مصرے پہ اگر آپ لوگوں کی خواہش ہو تو میری آواز میں آواز ملا کر بتائیے گا کہ مجاہد حبیبی تم سچ کہہ رہے ہو۔ شعر دیکھو، نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل، مقدر پھر مجھے ایوب کے مہمان تک لے چل، میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے میرے روزے وہاں افطار کرنے کی تمنا کر، کبھی تو مسجد نبوی کے دسترخوان تک لے چل۔ بہت اچھے۔ اب ایک شعر صدر صاحب کے ذوق کو دیکھتے ہوئے کہ جب دیکھا کہ حسان صاحب پڑھ رہے ہیں، صدر صاحب نے جیب سے نذرانہ نکال کر دیا۔ بہت کم جگہوں پہ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ صدر انعام دیں، حادثہ، ہاں یہ حادثہ جو ہے بہت کم جگہوں پہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ لیکن میرے دوستو یہ ذوق ہے۔ شاعر جب شاعری سنتا ہے تو دنیا کی جتنی پابندی لگ جائے، شعر سچا ہو تو وہ داد دیے بغیر نہیں رکھتا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا، میں ایک مرتبہ دسترخوان پر اپنے والد محترم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میرے والد صاحب قاسمی رحمہ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو تمہارا سچا اور اچھا شعر ہے بہت غش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کئی جگہ پہ جاتا ہوں تو وہ لوگ کہتے رہتے کہ آپ کے بیٹے کا یہ شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تھوڑا سناؤ۔ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ ایک مطلع میں نے سنایا، مطلع سنانے کے بعد ابو ہمارے جو ہے والد صاحب نے کچھ توجہ نہیں دی، داد نہیں دی۔ دوسرا شعر پھر سنایا، داد نہیں دیا۔ تیسری بار میں ہاتھ دھو کے کھڑا ہو گیا، چل دیا۔ والد صاحب نے کہا مکمل شعر بھی نہیں سنایا، چل دیے تو
ہم نے کہا ابو آپ میرے والد ہیں، یہ اپنی جگہ، آپ مجھے کہیے گا نذرانے میں سر کاٹ کے آپ کے تھالی میں سجا کے رکھ دوں گا، لیکن بحیثیت ایک شاعر کے اگر ہمیں سنیں گے تو مجھے داد چاہیے، داد نہیں دیں گے تو مکمل کلام نہیں سنیں۔ تو شاعروں کو داد چاہیے اس شعر پر۔ میں صدر صاحب کی توجہ دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک شعر پڑھنے کا زمانے دراز کے بعد موقع مل رہا ہے اور یہاں پہ بہت اچھا لگے گا۔ شعر دیکھیں، اور اس کے بعد انٹرنیشنل شاعر جناب دل خیر آبادی تک میں پہنچ رہا ہوں۔ دل بھائی جب آپ کے درمیان آئیں گے تو انشاءاللہ آشاش کا اٹھیں گے انشاءاللہ۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے۔ بھیا میرے ساتھ آپ کو بولنا پڑے گا، نہیں بولیے گا میں تو کبھی کبھی مائک لے کے کود گیا، ایک آدھ آدمی تو میرے 1.5 ٹانگ کا برابر بن جائیے گا، پھر تھوڑا سا بولے لگے۔ ماشاءاللہ چائے کا بھی دور چل رہا ہے، جب تک ہم تھے نہیں تھے، پتہ نہیں ہم کو اسی دن سے پسند نہیں ہے، نہ چائے والا پسند ہے نہ چائے پسند آتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن کام کرے، چائے کو بہت فصیح اردو کے ساتھ اگر بولیں گے تو اکابرین یہاں پہ بیٹھے اس کو شراب الصالحین بھی کہا جاتا ہے، صالحین نیک لوگوں کی شراب ماشاءاللہ۔ تو یہ چلتا رہے گا، ٹھنڈی کا دور ہے تو انشاءاللہ یہ کمیٹی والے ان چیزوں کو دوڑاتے ہیں، اچھا لگتا ہے مجھے بھی، نہیں تو ورنہ ہم کہنے پہ یہ مجبور ہو جائیں گے کہ مہمان نوازی کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ کیسی بستی ہے جہاں چائے نہیں ہے کہ نہیں؟ تو چائے رہے گا تو انشاءاللہ۔ لیکن یہاں کے لوگ، مریا کے لوگ کہتے ہیں کہ مریضان عشق جب ہماری چائے پیتے ہیں شفا پل بھر میں پاتے ہیں ہزاروں سال جیتے ہیں۔ بولے لہے کے بولے سبحان اللہ۔ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، میرا مسکن ہے پھلوریا ضلع سیتامڑھی لوگوں، کیا بات ہے، میرا مسکن ہے پھلوریا مگر پٹنہ میں رہتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے۔ ایک شعر جس کے لیے بہت مشہور یا بہت بدنام، شعر دیکھیں میرے دوستو، عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، میرا مسکن ہے پھلوریا مگر پٹنہ میں رہتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے، میں ہوں معذور پیروں سے تھکن پھر بھی نہیں ہوتی، میں ہوں معذور پیروں سے تھکن پھر بھی نہیں ہوتی، میں اتنی تیز چلتا ہوں مسافت ناز کرتی ہے، میں اتنی تیز چلتا ہوں مسافت ناز کرتی ہے۔ اور اس علاقے کے جتنے بھی معتبر لوگ ہیں صدر صاحب کی طرف توجہ دے اور ایک شعر دیکھے، اگر سچا ہو اچھا ہو، ان کے زیر لب مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لیجیے میری شاعری کی معراج ہو گئی۔ ایک شعر میں شرکت چاہتا ہوں صدر صاحب کی، شعر دیکھیں، عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، کیا بات ہے، شعر دیکھیں گا میرے دوستو، صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، مگر اسلام صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے، مگر اسلام صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے، مجاہد کو نظامت کا سلیقہ کچھ نہیں لیکن بزرگوں کی دعاؤں سے نظامت ناز کرتی ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے نظامت ناز کرتی ہے۔ آج یہ مقطع اس وقت ہوا دل خیر آبادی صاحب کہ جناب حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی نور اللہ مرقدہ کی بستی 8 گاچھی پھول گاچھی میں 3 دن کا جلسہ ہوا تھا، تینوں جلسے کی نظامت تینوں دن 3 شب رات دن میں نے نظامت کی، اور مجھے یاد آتا ہے کہ وہ چیز صرف میں جانتا تھا کہ جس شعر کا استعمال میں نے پہلی شب میں کیا آخذ کرتی ہے۔ ایک شعر اور تھا تو 4 بجے سے سننے کو تیار ہے، لگے ہاتھ دل بھائی کا موڈ بنائیے، مزہ آ جائے گا، شعر سمجھ میں آئے واہ کیجیے، نہیں سمجھ میں آئے ہائے کیجیے، کچھ کیجیے تب مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ بولے بول کے سنیں گے کہ نہیں بھائی؟ آپ بول کے سنیے گا تو میں بول کے سناؤں گا، آپ خاموش ہو کے سنیے گا تو صرف پیر ہاتھ ہلاؤں گا، سمجھتے رہیے آپ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا سنیں انشاءاللہ۔ شعر دیکھا کہ تمہارے لہجے میں
اردو کا انتخاب نہیں. ہائے 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 میاں بول دے سبحان اللہ. تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں. یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نے. بہت اچھا. تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں. یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں. پورے سیمانچل کو شریک کرتا ہوں شعر کے اندر. اور ایک عالمیہ سماج کا دیکھے اگر یہ سچ ہے تو میرے دوستو شریک ہو جائے. تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں. یہی سبب ہے کہ لہجے میں جی جناب نہیں. ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے. ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے. کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں. بہت اچھے بھائی. ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے. کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں. ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا اما چراغ بجھتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں. ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا اما چراغ بجھتے ہیں پھوکوں سے آفتاب نہیں. بہت بہت شکریہ. عنایت کرم نوازش اور پتہ نہیں کیا کیا. میں بڑے ادب کے ساتھ جناب دل خیرآبادی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ ان کا